تو میں آپ کو بتا دوں کہ مسئلہ کیا ہے. چپ تعزیہ سمجھ میں نہیں آیا کچھ لوگوں کی کہ چپ تعزیہ کیا ہے. اچھا میرا درخواست یہ ہے کہ چلیے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو چپ تعزیہ اگر نام ہے تو کسی وجہ سے تو ہوگا نا. تو پہلے تو آپ کو تحقیق کرنی چاہیے کہ چپ تعزیہ کہا کیوں جاتا ہے نا. اس کی تاریخ میں جانا چاہیے نا. بھائی ٹھیک ہے غلط صحیح ہے آپ کی مرضی, آپ اس کو غلط سمجھے صحیح سمجھے, میں آپ سے زبردستی نہیں منگوا سکتا صحیح. لیکن پہلی بات کیا ہے کہ یہ کہنے سے پہلے کہ یہ نام رکھ لیے, الٹے سیدھے نام رکھ دیے چپ تعزیہ, بھلا اس کا کیا مقصد ہے؟ بھائی اس کا مقصد پہلے آپ پوچھ تو لینا, پہلے پڑھ لیں. اگر آپ نے نہیں پڑھا تاریخ پڑھ لیں, آپ کو معلوم ہو جائے گی عزاداری کی تاریخ میں کہ چپ تعزیہ کہاں سے آیا, کیوں آیا, کون لایا. پھر آپ کی مرضی ہے, پھر بھی آپ کی مرضی ہے بھائی, آپ مانیں یا نہ مانیں. میں کون ہوں زبردستی آپ سے منوانے والا. تو سنیے چپ تعزیہ کی تاریخ تاکہ آپ کو بھی ہمیشہ یاد رہے کہ یہ 8 ربیع الاول کے جلوس کو چپ تعزیہ کیوں کہا جاتا ہے. یہ تاریخی سند آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں میں, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہمیشہ یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی. 1857 جس کو انگریز نے نام دیا غدر کا, ہم نے نام دیا جنگ آزادی کا, ہے نا. وہ تو غدر کا نام دیا, حالانکہ ان کی حکومت تو نہیں تھی. لیکن خیر اس غدر میں آپ یاد رکھیے گا کہ 2-3 جگہوں پہ سخت مزاحمت ہوئی, جن میں ایک سلطنت ہے اودھ کی. اسی لیے اودھ کا مذاق بنایا گیا. یہ انگریز مذاق بنا, جو ان سے لڑا نا ان کا مذاق بنایا. مطلب سکھ لڑے ان کا مذاق بنایا, اور قوموں کے نام نہیں لینا چاہتا, وہ لڑے ان کا مذاق بنایا. سب سے سخت مزاحمت ہوئی اودھ میں, ملکہ حضرت محل, کیونکہ باجد علی شاہ کو تو گرفتار کر لیا گیا تھا نا. وہ گرفتار کر کے وہ آگرے کے قلعے پہنچا دیا گیا تھا باجد علی شاہ کو. تو اس کی ملکہ جو تھی ملکہ حضرت محل, اور میں یہ آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں بھائی, یہ لکھنؤ کی بات کر رہا ہوں اور کہیں کی بات نہیں کر رہا. جہاں کے باقے مشہور کیے تھے نا انگریزوں نے, وہ باقے جانباز ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ جانباز, لواکے ہوتے تھے. لیکن ان کو انگریزوں نے دوسری صورت بنا کے پیش کیا. اب میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو تاریخ. تو سب سے بڑی لڑائی جو لڑی گئی وہ اودھ میں, وہ ریزیڈنسی کہلاتی ہے, جس کو میں 1 سے زیادہ بار جا کے دیکھ چکا ہوں, کہ جس کے نیچے تک تہخانوں تک 1-1 انچ پہ گولیوں کے نشانات ہیں. اتنی بڑی لڑائی لڑی ہے اودھ والوں نے انگریزوں سے کہ اس کے بعد توپوں سے باندھ کے انگریزوں نے اڑا دیا. آپ جانتے ہیں کہ اودھ پہ سلطنت کس کی تھی؟ مومنین کی تھی نا, آبادی سب کی تھی, لڑے سب تھے. ہندوؤں نے بھی ساتھ دیا تھا, ہمارے اہل سنت برادران نے بھی ساتھ دیا تھا, کیونکہ سلطنت اودھ کے نوابین جو تھے ان کی مہربانیاں مشہور تھی نا. وہ الگ ایک تاریخ ہے کہ کب سے ان کی مہربانیاں مشہور ہوئی. تو یاد رکھیے کہ 12 دن کا محرم ہوتا تھا. کتنے دن کا ہوتا تھا؟ 12 دن کا محرم ہوتا تھا. نواب سعادت علی خان کے زمانے میں یہ ہو گیا 40 دن کا. یعنی جب انگریزوں سے بھی لڑائیاں چل رہی تھی, یہ سن 40 سے 50 کا زمانہ, اس میں چہلم تک پہنچا دیا گیا کہ چہلم بھی بنایا جانا چاہیے. تو چہلم پہ عزاداری ختم ہو جاتی تھی. کیا ہو جاتی تھی؟ چہلم پہ عزاداری. چہلم پہ آخری تعزیہ, پہلے آپ کو زبانی بتا دینا سب, پھر پڑھ کے بتائیں گے کتاب سے, اور حوالہ بھی دے دیں گے کتاب کیا ہے اور اس کا مصنف کون ہے. تو وہاں کا نواب احمد علی خان, بہت بڑا نواب, چہلم کو جو آخری تعزیہ اٹھتا تھا وہ اس کیا سے اٹھتا تھا, اور وہ بڑے امام باڑے یا چھوٹے امام باڑے میں غالباً جا کے بھی میں بتا دوں گا آپ کو, وہاں جا کے ختم ہوتا تھا, اور ایام ازا ختم ہو جاتے تھے. ایام ازا کا اختتام ہو جاتا تھا ان کے اس تعزیے پہ. اور جب وہ تعزیے اٹھتے تھے نا نوابین کے, تو مراتب کے ساتھ, ماہی مراتب کہا جاتا تھا, یعنی جناب وہ نقارے اور یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ, جیسے وہ غم کے, جیسے آپ مشہد میں دیکھتے ہیں نقارے بجتے, تو اس طرح سے ہو جاتے تھے. نواب احمد علی خان وہ نواب ہے کہ جو انگریزوں سے متنفر بھی تھا, اور اس نے ملکہ حضرت محل کی مدد بھی کی تھی, اور بہت مدد کی تھی انگریزوں کے خلاف لڑنے میں. اب یہ حوالے دے دیتے. ہوا یہ کہ ایک انگریز افسر کی بیوی کو کسی احمد علی خان نامی آدمی نے کانپور میں قتل کر دیا. نام تھا احمد علی. ہاں, آج کی عدالتیں نہیں سمجھنا, پہلے بھی ایسے ہی تھا, بلکہ انگریز ہی بنا کے گیا. ہمارے یہاں کس کی عدالتیں چل رہی ہیں؟ اسی کی بنائی بھی چل رہی ہے نا.
تو کیا کیا؟ دشمنی کی بنا پہ وہ احمد علی خان تو کوئی فرار ہو گیا، یہ نواب احمد علی خان کو گرفتار کر لیا۔ ایام ازاں تھے، کیا تھے؟ ایام ازاں تھے۔ اب دیکھیے قدرت کا انتظام بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے کیا کہا تھا، ایک جملہ آپ سے یاد رکھیے گا کہ عزاداری میں ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی جعلی چیز شامل کرے گا یہ نکال کے باہر پھینک دیتی، اور اگر کوئی جینوین چیز جس کو اللہ رسول اور امام پسند کرے وہ کوئی شامل ہو تو وہ پھر چلتی رہتی ہے، اسے کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ اور ہر چیز پر اعتراض کرنے والوں سے میں پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ شام غریبہ اماموں کے زمانے میں تھی کیا؟ پہلا جلوس ہجری 357 میں برآمد ہوا پہلا جلوس، یعنی باقاعدہ باضابطہ عاشور کا ماتمی جلوس۔ ہر چیز کا ارتقاء ہوتا ہے، اصلی چیزیں داخل ہوتی چلی جائیں تو۔ اب ہوا کیا کہ یہ ان کو پھانسی کی موت کی سزا کا اعلان ہو گیا، اور چہلم آنے والا، چہلم میں رہ گئے چند دن۔ جب ان کو موت، جس دن پھانسی دی جانی تھی اس سے ایک دن پہلے وہ اصلی قاتل غیرت میں آیا اور وہ حاضر ہو گیا۔ ابھی میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ وہ حاضر ہو گیا اور اس نے حاضر ہو کر کہا کہ بھائی یہ قاتل نہیں ہے، میں نے قتل کیا۔ اب ظاہر عدالت بھی مجبور ہے جب قاتل خود اعتراف کر لے تو۔ اب یہ رہا تو ہو گئے، لیکن پریشان یہ کہ اب وہ اتنا بڑا چیلوں میں کیسے مناؤں، کیسے کروں، کس طرح سے کروں؟ اور وہ پرمٹ کے سلسلے بھی اسی وقت انگریزوں نے یہ ساری چیزیں، وہی زمانہ تھا جاری ہو رہے تھے۔ میں کیونکہ دیکھ چکا ہوں 1862 کا ایک پرمٹ کراچی میں ایک میں دیکھ چکا ہوں، 1862 کا آج تک وہ چل رہا ہے پرمٹ ہے اس کے متعلق ماشاءاللہ۔ تو خیر اب یہ ایک مسئلہ ہو گیا، گڑبڑ ہو گئی کہ بھئی چیلم قریب آ رہا ہے، یہ سارا انتظام ہو نہیں سکتا۔ انگریزوں نے اجازت نہیں دی، انگریز حکومت نے اجازت نہیں، کہا کہ اور کسی دن کرنا ہے تو کر لو۔ اچھا اب یہ میٹنگ بیٹھی مومنین کی، جب یہ میٹنگ بیٹھی کیا کیا جائے تو کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ 8 ربیع الاول معصوم کی شہادت کی تاریخ آ رہی ہے، لہذا اس تک ہم انتظام بھی کر لیں گے اور کچھ بھاگ دوڑ کر کے کچھ نہ کچھ اجازت لے لیں گے۔ اور جب اتنے دن آگے بڑھ گیا، ایسے معاملے میں اللہ عقلوں کو خبت کر دیتا ہے نا، انگریزوں کی عقلیں بھی خبت ہو گئیں، وہ خوش ہو گئے کہ چہلم بند ہو گیا، وہ خوش ہو گئے کہ چہلم بند ہو گیا۔ ہاں ٹھیک ہے 8 ربیع الاول کو کر لو، 8 ربیع الاول کو کر لو۔ جب 8 ربیع الاول کی اجازت، لیکن شرط کے ساتھ دی کہ ماہی مراتب نہیں ہوں گے، ماتم نہیں ہوگا، نقارے نہیں ہوں گے، خاموشی سے جاؤ گے، بازار بھی بند نہیں ہوگا۔ مان لیا کہ ٹھیک ہے، علماء نے تائید کر دی، علماء نے تائید کر دی، ٹھیک ہے جلوس تو اٹھاؤ نا تاکہ ایام اعزاء اختتام تو ہو۔ اب ہوا یہ کہ 8 ربیع الاول کو جب یہ تعزیہ برآمد ہوا تو ہزاروں شیعہ خاموشی سے جا رہے تھے، سمجھ گئے، خاموشی سے جا رہے تھے تعزیہ ساجرہ۔ تھوڑی تھوڑی دور چل کر ایک آدمی ایک مصرع یا 2 مصرے پڑھ دیتا تھا لوگوں کو روک کے۔ وہ ابھی پرانے لوگوں کو یاد ہوگا، مجھے تو اچھی طرح یاد ہے، اب تو کچھ اور ہو گیا معاملہ۔ ہم جب چلتے تھے، بڑھے چلیے ادب اور قاعدے سے سواری ہے شہید کربلا کی، اب سمجھ میں آیا۔ تو جب وہ خاموشی سے گیا تو آئندہ سال بھی انگریزوں نے کیا کیا کہ نہیں اس تاریخ کو اٹھایا تھا لہذا اسی تاریخ کو اٹھاؤ گے۔ تو یوں قدرتی طور پہ ہوا کیا کہ عزاداری جو 40 دن کی تھی وہ 8 ربیع الاول تک بڑھ گئی۔ چہلم تک تو لوگ منا نہیں لگے نا، یہ آپ کو تاریخی بات بتا رہا ہوں۔ چپ تعزیہ جیسے اصطلاح پڑ جاتی نا اصطلاحاً، کیونکہ خاموشی سے جاتے تھے بیچارے، وہ آج چپ تعزیہ ہے بھائی، خاموشی سے جانا ہے، تو اس کی تاریخ ہے۔ اللہ کے بندو، تنقیدیں کرنے سے پہلے، اپنی بقراتیت جھاڑنے سے پہلے تھوڑا سا تاریخ پڑھ لیا کرو کہ اگر کسی چیز کا کوئی نام رکھا گیا ہے تو اس کا کوئی تاریخی پس منظر ہے۔ چپ تعزیہ یوں کہا جانے لگا تو ایک کہنے میں کیا حرج ہو گیا، کیا ہو گیا کہنے میں حرج؟ اگر اس کا اس زمانے سے لوگوں نے بیچاروں نے خاموشی سے جاتے تھے جلوس لے کے، اور پھر عزاداری بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ 18 دن چہلم تو ہونے لگا، بعد میں چہلم تو منانے نہیں لگے شیعہ۔ اور پھر ابھی بڑے کارنامے تھے اس زمانے کے علماء کے، کس طرح سے اپنی مسجدوں کو واپس لیا انگریزوں سے، آصفی امام باڑے کو واپس لیا، جمعہ مسجد کو واپس لیا، یہ ایک الگ تاریخ ہے اودھ کی۔ لیکن کیونکہ بتایا نہیں جاتا، ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ وہاں کے علماء نے تو کچھ کیا ہی نہیں،
ہیں وہ سارے بیکار تھے. برے صغیر میں پتہ نہیں کیسے تشیع ایسے پھیل گیا اتنی تیزی سے. وہ تو سارے بیکار تھے وہاں کے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کچھ کیا ہی نہیں. سمجھ میں آگے. اب آئیے کتاب کے مصنف کا تعارف کرا دوں, سید شکیل حسن کا, کہ جو 38 سال سے, شاید 40 ہو گئے ہوں, لیکن میرا حساب یہ کہہ رہا ہے کہ 38 سال سے وہ میڈیا سے وابستہ ہے, اور میڈیا کے بھی اعلیٰ ترین عہدے پر, آج بھی اعلیٰ ترین عہدے پر اس ملک میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر اس نے فارسی, عربی, انگلش, سنسکرت, اردو, ان 5 زبانوں پہ مادری زبان کی طرح اس کو عبور حاصل ہے. اس میں 2-3 زبانوں میں جہاں تک میں جانتا ہوں ماسٹرز بھی علی گڑھ یونیورسٹی سے کیا ہوا ہے. اور ایک اعزاز اس آدمی کا یہ ہے کہ میڈیا کی تاریخ یعنی صحافت کی تاریخ کی دنیا میں پہلی کتاب اس نے لکھی ہے. اب سمجھ میں آ گیا کہ محقق ہے. وہ کتاب جو اس نے تاریخ اودھ پر لکھی ہے, وہ لکھی ہے فرقہ واریت کے فسادات کے پس منظر کے طور پہ, کہ انگریزوں نے کس طرح فتنہ و فساد ڈالا. تو کتاب کا نام اس نے یہ رکھا ہے کہ شیعہ سنی اختلاف, کتنی حقیقت کتنا افسانہ. یعنی انگریزوں نے کس طرح, اس سے پہلے نہیں تھا نا, سب مل کے تعزیہ داری بھی عزاداری بھی سب مل کے کرتے تھے, تو یہ کیسے ڈالا. اب اس کتاب کے وہ 2 صفحے پڑھ رہا ہوں جس کا خلاصہ کیا بلکہ کوئی زیادہ بتا دیا میں نے آپ کو, تو وہ میں پڑھ کے لفظ بلفظ آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ یہ چیز یہاں پہ ریکارڈ میں محفوظ ہو جائے, اور پھر کوئی اعتراض نہ کرے کہ آتے یوں ہی کہہ کے چلے جاتے. نہیں, میں یوں ہی نہیں کہہ کے جا رہا. اب اس کے جواب میں کسی کے پاس کوئی دلیل ہو, ثبوت ہو, تو وہ بھی دلیل یا ثبوت لے کر آئے جیسے میں دلیل اور ثبوت لے کر آ رہا ہوں. اب بھائی یہ میرے لیے ذرا مشکل کام ہے, لیکن اب آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. 5-6 منٹ. 2.25 مہینے, ابھی انہوں نے اس چیپٹر کا نام رکھا ہے 2.25 مہینے عزاداری کی تاریخ. کہ عزاداری 2.25 مہینے کیسے ہوئی. لکھتے ہیں کہ محرم میں 12 دنوں تک چلنے والا سوگ نواب سعادت علی خان کے عہد میں ہی بڑھ کر 40 دن تک ہو گیا تھا. یعنی شروع میں 12 دن ہوتا تھا, اودھ میں جب حکومت قائم ہوئی مومنین کی تو یہ کتنے دن کا ہو گیا, 40 دن کا سوگ ہو گیا. اور شہر کے اکثر گھروں میں 40 دن تک مجالس و ماتم کا اہتمام ہونے لگا تھا. شہر کے ایک معروف رئیس نواب احمد علی خان, یہ میں پڑھ رہا ہوں کتاب سے, معروف رئیس نواب احمد علی خان کے گھر سے بہت تذوق و احتشام سے چہلم کے روز تعزیہ اٹھا کرتا تھا. لیکن اتفاق سے کانپور کے کسی احمد علی خان نام کے ایک شخص نے ایک انگریز جرنیل کی بیوی کو گولی مار دی اور روپوش ہو گیا. لکھنؤ کے نواب احمد علی خان بہت معروف شخصیت تھے اور انگریزوں سے متنفر بھی, انگریز بھی جانتے تھے کہ یہ ہم سے بہت شدید نفرت کرتا ہے, متنفر بھی رہتے تھے. لہٰذا مقتولہ کا شوہر ان احمد علی خان کو اصلی قاتل سمجھ کر محل سرا میں گھس آیا اور ان پر فائر کرنا چاہا, ان کو قتل کرنا چاہا. نشانہ خطا ہو گیا. نواب صاحب کی جان تو بچ گئی. اس واقعے کے بعد بجائے اس کے کہ حملہ آور گرفتار ہوتا, نواب احمد علی خان گرفتار ہو گئے, جیسے ماشاءاللہ آپ کیا ہوتا ہے, مظلوم اندر ظالم باہر. آئیے آگے بڑھتے ہیں. بجائے اس کے کہ حملہ آور کو پکڑو کہ اس نے گولی ماری, ان کو اس کے الزام ہے. حالانکہ جانتے ہیں کہ وہ احمد علی خان یہ نہیں ہے, مگر کیونکہ نام ایک تھا, گرفتار کیا. نواب احمد علی خان گرفتار ہوئے, ان پر قتل کا مقدمہ چلا اور جرنیل کی بیوی کے قتل کے الزام میں پھانسی کی سزا سنائی گئی. جس دن نواب صاحب کو پھانسی ہونے والی تھی اسی دن کانپور والے احمد علی خان کو عدالت میں اپنے آپ کو خود کو عدالت میں حاضر کر دیا. کانپور والے جو اصلی قاتل تھا احمد علی خان, جب اس کو پتا چلا کہ میری جگہ ایک بے گناہ مارا جا رہا ہے, یہ باقی تھے وہاں کے جن کو کیا بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ اس کو غیرت آئی کہ میری جگہ ایک بے گناہ پھانسی پہ چڑھا, اس نے خود کو حاضر عدالت کر دیا. اس طرح نواب احمد علی خان لکھنوی پھانسی کے پھندے سے بچ گئے. یہ سفر المظفر کے مہینے کا واقعہ ہے اور چہلم کے کچھ دن باقی تھے, اس لیے نواب صاحب تعزیہ اٹھانے کا پورا انتظام نہ کر سکے. یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ بھئی اتنا انتظام کرنا ہے, نہ کر سکے, خاطر خواہ انتظام نہ کر سکے. تو پھر ان کے دوستوں نے رائے دی کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام صلوات بھیجیے, یوم شہادت پر, ان کے یوم شہادت پر 8 ربیع الاول کو تعزیہ اٹھائیں. نواب صاحب نے اس تجویز کو پسند کیا اور 8 ربیع الاول کو تذوق و احتشام کے بغیر, کیونکہ انگریزوں نے پابندی لگائی, تذوق و احتشام کے بغیر صبح سویرے تعزیے کا جلوس اٹھایا. اس تعزیے کی خاموشی سے اٹھائے جانے کی بابت
دو باتیں مشہور ہیں، دونوں بتائے دیتے ہیں اسی کتاب سے آپ کو، ٹھیک ہے؟ کہ پہلی بات تو ہے کہ خود نواب صاحب علم و ماہی مراتب و بینڈ وغیرہ باجے کا انتظام کرنے کی استطاعت کھو چکے تھے، ایک بات تو اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ 8 ربیع الاول تک جاتے، وہ تو چیلوں کو بھی اٹھا سکتے تھے وہ بغیر مراتب کے اگر اٹھانا تھا۔ دوسری بات کیا تھی؟ دوسرے کہ انگریز حاکموں نے انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، یعنی چیلوں کے دن نہیں اٹھاؤ، چونکہ اس وقت تک تعزیہ صرف چیلوں کے دن تک ہی، انگریزوں نے کیا پہلے کہ بھائی یہ تو چیلوں کے دن اٹھتا ہے لہذا نہیں اٹھے گا، لہذا حاکم نے اس نئے جلوس کی اجازت اس شرط کے ساتھ دی کہ تعزیے کے ساتھ نہ تو فوجی بینڈ ہوگا نہ ماہی مراتب، یہاں تک کہ یہ جلوس شہر کی ٹریفک پر بھی اثر انداز نہ ہو۔ اسی خیال سے تاروں کی چھاؤں میں جلوس نکالنے کی اجازت دی گئی۔ جب یہ جلوس نکلا تو اس کے شرکا تعزیے کے ساتھ ساتھ خاموشی سے چل رہے تھے۔ چپ تعزیے کی تاریخ بتا رہا ہوں، جن کو نہیں معلوم ہے نا، بڑے بڑے سقراط بقراط پیدا ہو گئے ہماری یہاں، ہر چیز پہ اعتراض کرنے، ان کو بتا رہا ہوں کہ پہلے پڑھ لیا کرو، پوچھ لیا کرو، پھر آپ کا حق ہے خوب اعتراض کرو، جتنے اعتراض کرنے کرو۔ کہتے ہیں کہ ساتھ خاموشی سے چل رہے تھے اور بیچ میں کہیں کہیں ایک نقیب یعنی آواز دینے والا، ایک نقیب مرثیے کے چند بند بلند آواز میں پڑھ کر مجمع پر رقت طاری کروا رہا تھا۔ یہی جلوس چپ تعزیے کے نام سے مشہور ہے آج تک، کیونکہ خاموشی سے گیا نا، چپ تعزیے کے نام سے مشہور ہے۔ اس جلوس کے ساتھ ایک زبردست تبدیلی یہ آئی کہ 40 دن تک چلنے والے ایام ازا کی مدت خود بخود 2 مہینے 8 دن ہو گئی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آپ کو سارا پتہ چل گیا کہ 8 ربیع الاول تک کیوں گیا معاملہ، کیونکہ اب بھی لوگ کہتے ہیں میں چیلوں پہ ختم ہو گئے، ایران عراق میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور خدا کے بندو اپنی تاریخ تو دیکھ لو پہلے، اس کے بعد وہاں کی بات کرو۔ بس 40 دن تک چلنے والے ایام ازا کی مدت خود بخود 2 مہینے 8 دن ہو گئے غالباً۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شیعہ سلطنت کے خاتمے اور انگریزوں کے مسلط ہو جانے کے صدمے سے دوچار لکھنؤ کے عوام پہلے ہی سے رنجیدہ و غمزدہ تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے آپ ہی ایام ازا کی مدت بڑھائی اور اپنے غم کو غم حسین کے سائے میں جگہ دے کر راحت کی سانس لی۔ اس سلسلے میں اب دیکھیے جو اصل بات، اس سلسلے میں نہ تو علماء نے کوئی فتویٰ جاری کیا، ورنہ علماء روکتے ہیں نا، آج بھی آپ مانے یا نہ مانے فتویٰ تو دیتے ہیں نا علماء، ہے نا، روکتے ہیں نا، تو کوئی فتویٰ جاری کیا اور نہ ہی کسی تنظیم نے ایام ازا کو بڑھائے جانے کی سفارش کی۔ رفتہ رفتہ یو پی کے دوسرے شہروں میں بھی اب ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ چپ تعزیے کے نام سے جلوس اٹھنے لگے۔ انہوں نے کہا ہم بھی 8 ربیع الاول کو جلوس اٹھائیں گے، چپ تعزیے کا اٹھنے لگے، اور 2.25 مہینے تک عزاداری ہونے لگی۔ اور اب تو بر صغیر میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی ایشیائی ایشیائی مومنین رہتے ہیں 2 مہینے 8 دن تک ماتم و مجالس کا سلسلہ جاری تھا، خوشی کی تقریبات موقوف۔ آگے بھی ایک بہت بڑا انقلابی واقعہ ہے لیکن سارا وقت اسی میں نکل جائے گا۔ اب سمجھ میں آ گیا چپ تعزیہ؟ 1 سال میں نے انتظار کیا ہے، خون کھول رہا تھا میرا جب میں نے مذاق اڑاتے ہوئے سنا کچھ لوگوں کو، یہ کیا لے کے آئے اور چپ تعزیہ، بولنے والا تعزیہ، اس طرح کے۔ اللہ معاف کرے، استغفار کرو، توبہ کرو، یہ عزاداری کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، یہ شاعر عزاداری ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟